بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے، مصائب و آلام سے بچ جاؤں، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، تو ان خوبیوں کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیں گے۔ ہمارے اکابرین میں سے تھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ واعظ ارشاد فرما رہے تھے تو کسی نے ان کو پرچی دی، تو پرچی کو انہوں نے کھولا، پرچی کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ رزق کے تنگی کے باعث پریشان رہتا ہوں، تو ہمیں بتلائیے کہ اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ رزق کی وسعت نصیب ہو جائے، تمام قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کھول کر پرچی کو مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس جس کو یہ پریشانی ہے کہ وہ غربت و افلاس میں ہے، وہ تنگ دستی میں مبتلا ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کریں گے، اللہ پاک ان کا فقر، ان کی تنگ دستی، ان کی غربت کو دور فرما دیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جس طرح استغفار پر اللہ کا وعدہ ہے، جو استغفار کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اس کے لیے رزق وسیع ہو جائے گا، دولت بے بہا ہو جائے گی، تو اسی طرح تقوی اختیار کرنے پر بھی اللہ پاک ان کو بے انتہا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات ہے کہ وظیفہ ہے مجرب، انہوں نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس وصف کا وہ ذکر کریں، اس کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، وہ ہے یا مغنیو۔ 111 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھے، تقوی کے ساتھ تو سونے پر سہاگا۔ انہوں نے پھر دل لگی بھی فرماتے تھے، فرمایا اگر تمہارے تقوی پر لقوہ نہ گرا تو پھر دیکھنا تمہارے اوپر کبھی غربت نہیں آ سکتی۔ تقوی کا کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کا خیال کرنا، حضور کی پیروی کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور یا مغنیو بھی ساتھ پڑھو، تقوی اگر اختیار نہیں کر رہے تب بھی یا مغنیو کا ورد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وسعت پیدا فرما دیں گے اور تقوی بھی عطا فرما دیں گے، رزق بھی بے بہا عطا فرما دیں گے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسی نام کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ پڑھنا کس وقت ہے؟ صبح کے ٹائم میں، اور کتنی مرتبہ؟ یا مغنیو کو آپ نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ اس کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غربت کو، آپ کے فقر کو دور کر دیں گے۔ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 باتیں تو طے شدہ ہیں، 3 باتیں تو طے شدہ ہیں۔ ایک آدمی ہے، فرمایا اس کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، کوشش بسیار کے باوجود پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تنگی تکلیف دور نہیں ہو رہی، اور ہر وقت وہ انہی مسائل میں پریشان ہے، یعنی مالی پریشانیاں ہیں اس کو، ایک نقصان سے نکلتا ہے دوسرے نقصان میں، دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے نقصان میں، کوئی ڈوری اس کی سلجھ نہیں رہی، مسلسل پریشانیوں میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر مصائب و آلام رہتے ہیں، ایک بیماری سے اٹھ رہا ہے، دوسرا گھر کا بندہ گر رہا ہے، ایک مصیبت سے نکلا دوسری میں پھنس گیا،
جسمانی بیماریوں میں ہر وقت پریشان ہے، گھر کے بچے ایک ایک بچہ بیچارے وہ مصیبت میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ، حضرت نے فرمایا کہ طے شدہ بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لا حول کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر مصیبتوں کو، ان کی تمام تر پریشانیوں کو، ان کے دکھوں کو، غموں کو دور فرما دیں گے اسی کلمے کی برکت سے۔ یہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تھا، فرمایا اس کو پڑھتے رہو، کوئی غم ہم کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہ سکتی، یہ کلمہ کسی مصیبت کو نہیں چھوڑے گا، یہ ساری تنگیاں تکلیفیں دور کر دے گا۔ ویسے بھی حدیث پاک میں ہے یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسی طرح اور تیسری بات فرمایا جو طے شدہ ہے، ایک آدمی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت میری اولاد میں، میرے مال میں، میرے مویشی جانوروں میں، اسی طرح میری زمینوں میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں ان میں زوال نہ آئے، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہ جائیں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے جو نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی ہیں ان میں زوال نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو زوال سے بچانے کے لیے، زوال سے بچنے کے لیے کہ نعمتیں چھنے نہیں، کوئی مصیبت نہ گرے مال پر، اولاد پر، کسی چیز پر، تو فرمایا کہ طے شدہ ہے وہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، شکر کی عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں بھی بقا پیدا فرما دیں گے۔ اب ایک عجیب قسم کا ایک خاص وظیفہ ہے جو اکابرین نے اس کی خصوصیات بھی لکھی ہیں، بہت سی کتابوں میں اس کی خصوصیات موجود ہیں، اگر وہ پڑھنا شروع کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نعمتوں میں زوال پیدا نہیں فرمائیں گے۔ ایک تو یہی شکر ہے، اور یا قیوم یا باقی، یا قیوم یا باقی، یا قیوم یا باقی، یہ آپ پڑھتے رہیں، قائم رہنے والی ذات جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام اور بقا ہے، باقی ساری کائنات کو فنا ہے، وہ کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ان کا ورد کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے مال کی، عزت آبرو کی، ان کے گھر کی، ان کی دولت کی، ان کے وسائل اور اسباب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔